السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دعاؤں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربي زدني علما. رب زدني علما. ربي زدني علما. رب زدني علما. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. 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 ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سورہ الاعلی. سورہ الاعلی یہ بھی ایک مکی سورہ ہے، اور یہ جو سورہ ہے یہ جب نبوت شروع ہوئی تھی تو یہ بہت ہی ارلی سٹیجز میں آئی تھی. اور کیوں ارلی سٹیجز میں آئی تھی وہ ہم جب 6th آیا پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے اسکالرز نے ڈیرائیو کیا ہوا ہے کہ یہ بہت ہی ایک ارلی سٹیج پہ سورہ ریویل ہوئی تھی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہ ایک بہت اسپیشل سورہ بھی رہی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ایک حدیث میں آتا ہے، نعمان بن بشیر یہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم 2 فیسٹیول پر، یعنی کہ 2 عید پر، ایک تو بڑی عید اور چھوٹی عید اور جمعے کے دن، سورہ الاعلی اور سورہ الغاشیہ نماز میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک ایسی عید آئی ایسی عید آئی جو جمعے پر آئی تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عید کے دن عید کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں دونوں میں یہ 2 صورتیں پڑھی، سورہ اعلی پڑھی، سورہ غاشیہ پڑھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عید کے علاوہ اور حدیث بھی ہیں جن میں کہا گیا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں بھی یہ سورہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جب
سورہ بار بار زیادہ پڑھی جا رہی ہو تو وہ ایک طرح سے ایک اسپیشل سورہ ہوتی ہے، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کی تھی، تو ویسی سورہ اعلیٰ ایک اسپیشل سورہ ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ کبھی عید کی نماز پڑھ رہے ہو اور اس میں سورہ اعلیٰ نہ پڑھی جا رہی ہو، یا وطر کی نماز سورہ اعلیٰ نہیں پڑھی جا رہی ہو، تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، آپ دوسری صورتیں پڑھ سکتے ہو، کیونکہ دوسری صورتیں بھی آئی ہوئی ہیں جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی صورتیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی پڑھی ہوئی ہیں، ان کی بھی رپورٹس ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر سورہ اعلیٰ نہیں پڑھ رہا ہوگا عید کی نماز میں یا وطر کی نماز میں تو وہ جائز نہیں ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھی ایک حدیث پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ اعلیٰ کے بارے میں۔ تو ابھی ہم لوگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ کے بارے میں بتا دوں، یہ سورہ بھی 3 چیزوں پہ فوکس کرتی ہے۔ ایک چیز ہے کہ اللہ کی تعریف کے بارے میں، دوسرا یہ سورہ بات کرے گی تھوڑا سا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور تو آخرت کے بارے میں بات کرے گی انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی، اس سے کچھ یاد آتا ہے آپ لوگوں کو جب ابھی آیت پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی؟ یہ پڑھ کے کیا یاد آتا ہے؟ اللہ کے نام سے ایسا کچھ کیا یاد آتا ہے؟ انم اور منو آنٹی اگر آپ کو کوئی جواب دینا انمیوٹ کر کے دے سکتے ہیں جی یہ صحیح جواب ہے۔ اس میں یہی اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، نہیں عما نے سبحان صحیح جواب ربی دیا ہے۔ الاعلیٰ کی۔ جی تو یہ جواب عما نے پہلے دے دیا ہے، تو یہ جواب ایسے درست ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی سے آتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسائٹ کیا تھا سبح اسم ربک الاعلی، پھر اس کے بعد انہوں نے خود ہی جواب دیا تھا سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سجدے کی بھی دعا بن گئی تھی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم، جب سبح کا مطلب جو ہے وہ آتا ہے تسبیح سے، ٹھیک ہے، سبح آتا ہے تسبیح سے، تو تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو الاعلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے تسبیح کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہے کہ اللہ کے نام کی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، اور پہلی چیز تو یہ ہمیں سوچ لینی چاہیے کہ جو تسبیح ہم کرنے والے ہیں اس سے نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہونا ہے نہ کوئی نقصان ہونا ہے۔ یہ جو تسبیح ہم کریں گے وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کو ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آیا ویسے بھی سورہ اسراء میں بھی آتی ہے، آیا نمبر 44 ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اسراء کی اس آیت میں کہتے ہیں کہ جو 7 آسمان ہے اور جو زمین ہے اور جو بھی اس کے اندر ہے وہ میری تسبیح کرتے ہیں۔ تو اگر سارے انسان چھوڑ بھی دے تسبیح کرنا اللہ کی، تو اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز میری تسبیح کر دی، ہر چیز میری تسبیح کر دی۔ تو اللہ کو ہماری تسبیح کی ضرورت ہے، اللہ کو ان کی بھی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہے کہ اللہ نے اور بھی کریشن بنائی ہوئی ہے، اللہ نے اور بھی، یعنی کہ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی بنائی ہوئی ہے وہ بھی کر رہی ہے، اینجلز بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، آسمان بھی کر رہے ہیں، زمین بھی کر رہی ہے، ہر چیز کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم جو تسبیح کرنے والے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہونے والے، ٹھیک ہے۔ ابھی پھر سوال آتا ہے تسبیح ہے کیا اور کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تسبیح کا مطلب ہوتا ہے، جو لفظی معنی ہے اس کا، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی شان کو بڑھانا۔ تسبیح سے سبحان بھی آتا ہے، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلی، وہ تسبیح سے ہی آتا ہے، سبح سے ہی آتا ہے،
اس کا اینڈ میں وہ جو روٹ ہے وہ سبحہ پہ ہی جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی شان اس طرح بڑھانا کہ ہم اس کے ساتھ جو بھی امپرفیکشن جوڑتے ہیں اس کو ہٹانا. سبحہ سے سباحہ بھی آتا ہے. سباحہ کا مطلب ہوتا ہے سوئمنگ عربک میں. جیسے سوئمنگ اوپر نہیں آتے فلوٹ کرنے کے لیے ہمیں سرفیس پہ آ کے سوئم کرنا ہوتا ہے, وہ ایسا آئیڈیا ہے کہ اللہ کے نام کو بھی اس طرح سے اٹھاؤ اور جتنی بھی امپرفیکشن لگاتے ہو اس کو ہٹا دو. تو امپرفیکشن کیسی ہو سکتی ہے؟ ایک ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. اللہ کا نام ہے البصیر. البصیر کا مطلب کیا ہے؟ آواز تھوڑی کٹ گئی. دیکھنے والا. دیکھنے والا, سب کچھ دیکھنے والا. دیکھنے والا. جی نہیں, صرف دیکھنے والا نہیں, سب کچھ دیکھنے والا, سب پہ نظر رکھنے والا. یعنی کہ بصیر کا مطلب ہے سب کچھ, کوئی چیز اس کی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب ہم البصیر کہتے ہیں تو کسی کے مائنڈ میں آ سکتا ہے اللہ کے پاس انسان کی طرح 2 آنکھیں ہوں گی. کسی کے مائنڈ میں آ سکتا ہے کہ اللہ کے پاس انسان کی طرح 2 آنکھیں ہوگی. اب 2 آنکھیں ہونا یہ اللہ کو ایک حد لگا دیتا ہے, حدود ڈال دیتے. 2 آنکھوں سے آپ کتنا دور دیکھ سکتے ہو؟ کوئی بھی 2 آنکھیں لے آؤ, کیا 2 آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکتے ہو؟ تو اللہ کس طرح دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, وہ اس کی شان کے مطابق جو ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ اگر اس کی شان کے مطابق ہے کہ نہیں وہ ہمیں نہیں پتا, اور اللہ نے نہیں بتایا تو ہم ازیوم بھی نہیں کریں گے اللہ کے بارے میں. ہم وہ صرف دیکھیں گے جو اللہ نے ہمیں بتایا اپنے بارے میں. ٹھیک ہے, اللہ نے بتایا کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, کس طرح دیکھ رہا ہے وہ اللہ کو بہتر معلوم. ٹھیک ہے, ہم کوئی چیز اللہ کے بارے میں ایسی نہیں کہیں گے جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں خود نہیں بتایا, کیونکہ ہم اللہ کے بارے میں ویسا سوچ ہی نہیں سکتے. سورہ احد میں بھی آتا ہے جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اب تک اللہ ہمیں خود نہ بتائے کہ میں ایسا ہوں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اللہ کی آنکھیں ایسی ہوں گی ایسی ہوں گی, بس ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب تسبیح کرتے ہیں, جب اللہ کا یہ نام البصیر لیتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے. لیکن ہم اس سے جو بھی ہم لوگ ویسے سوچ سکتے ہیں انسانی طور پر کہ آنکھیں ہو سکتی, یہ ہو سکتی, وہ سب ہمیں ہٹا دینا ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا نہیں کہ وہ اس طرح دیکھتا ہے. تو البصیر دیکھنے اللہ ہمیں ہر ٹائم میں دیکھ رہا ہے, تو اللہ البصیر ہے. تو تسبیح جب کر رہے ہو تو آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی آپ امپرفیکشن لگاتے ہو وہ نکالنی ہے. پہلے تو تسبیح کا لفظی معنی یہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا تسبیح کے بارے میں. ابھی آتے ہیں کہ تسبیح کرنی کیسے ہے. ٹھیک ہے, تسبیح کرنے کے 3 طریقے ہیں. تسبیح کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو نارمل طریقہ ہم کو پتہ ہے جو زبان سے ہے, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر, جو ایک زبان سے کرنی ہوتی. ٹھیک ہے, ایک تو تسبیح وہ ہو گئی کہ اللہ کی بڑائی کو ہم نے یاد کرنا. دوسری تسبیح ایکشن کیسے ہوتی ہے, ایکشن آپ کی صلاح بھی آپ کی تسبیح ہے. عربک لٹریچر میں کبھی کبھی صلاح کو تسبیح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی صلاح بھی آپ کی تسبیح ہے. کیوں, آپ نماز کے اندر اللہ کی بڑائی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو تسبیح ہوتی ہے, اور دوسری چیز تسبیح کے بارے میں یہ کہ جو بھی اللہ کے نام ہے, اللہ کی جو نام ہے, اللہ نے جو ہمیں سکھائے ہوئے ہیں, ان سے ہمیں کچھ سیکھ کے اپنے اندر بھی اس کو پارٹ بنانا پڑتا ہے. اللہ کی تسبیح بھی یہ ہے کہ ایکشن میں ڈالو. ابھی اللہ کے نام ہیں, ان کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلی کیٹیگری دیکھتے ہیں جو اسماء الجمال ہوتے ہیں. اسماء الجمال کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے الرحمن, الرحیم, الودود, بہت مہربان ہے, نہایتی مہربان ہے, بہت پیار کرنے والا ہے, بہت معاف کرنے والا ہے. تو اللہ کی تسبیح کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی کیریکٹر میں ان کو ڈالوں, میں بھی بہت پیار کرنے والا بنوں لوگوں سے. اللہ جتنا نہیں بن سکتا, لیکن میں نے کوشش کرنی ہے میں آس پاس اپنے لوگوں سے بہت پیار کرنے والا بنوں, میں معاف کرنے والا بھی بنوں, بڑا دل رکھوں تاکہ میں لوگوں کو بھی معاف کروں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں مہربان بھی ہوں لوگوں پر. اللہ جتنا نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ کی تسبیح میں اللہ مہربان ہے, اللہ بھی میرے پہ مہربان ہو رہا ہے, تو میرا بھی کام بنتا ہے میں بھی جس کی طرف بھی مہربان ہو سکوں میں ہوں.
جتنا میں پیار بانٹ سکتا ہوں میں بانٹوں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری کیٹیگری اللہ کے جو نام ہے وہ اسماء الجلال ہیں, قہار, قدیر, ٹھیک ہے, اور عزیز, جبار. تو ہمیں قہار نہیں بننا, ہمیں جبار نہیں بننا. ان ناموں کے لیے ہم اللہ کے آگے عاجز بن جائیں. عاجز کا مطلب ہمبل ہو جائیں, اللہ کے آگے ہمبل ہو جائے کہ اللہ ہم پر قدیر ہے, اللہ قہار ہے, اللہ جبار ہے. تو اللہ کی پنشمنٹ سے ہم ڈریں اور اللہ کے آگے ہمبل ہو جائیں اور جھک جائیں. جھک جائے کا مطلب کہ اللہ کے آگے جیسے سجدہ کرتے. تو یہ دو نام ہے اللہ کے. تو یہ جو نام ہے اللہ کے, ان کو اپنے ایکشن میں ڈالنا, یہ بھی تسبیح ہے. تسبیح صرف زبان سے نہیں ہے. آپ کی جو نماز ہے وہ بھی تسبیح ہے. آپ اللہ کے آگے جھکتے بھی ہو, زبان سے بھی بولتے ہو. اور پھر تیسری آتی ہے طریقہ تسبیح کرنے کا اپنے دل سے. تیسرا اپنے دل سے ہے. میں اللہ سے, میں الغفور الغفور بولتے جا رہا ہوں, اللہ کا نام لیتے جا رہا ہوں, لیکن میں دل سے نہیں مانتا کہ مجھے اللہ معاف کر رہا ہے. تو یہ کیسی تسبیح ہوئی؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ معاف کر سکتے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ بہت معاف کرنے والا. میں الغفور کا نام پڑھا, ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا بہت ساری غلطیاں معاف کرنے والا. یہ کوانٹٹی کی بات تھی نا. غفور, غفار تھا کہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے. غفور ہے بہت گناہ معاف کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں اللہ الغفور ہے, لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو معافی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اختلاف بن جاتا ہے اپنے اندر ہی. تو ایک تو ہے دل سے ماننا, ٹھیک ہے, اور ٹپکلی لوگوں کی زبان میں آ سکتا ہے, ایکشن میں آتا ہے, لیکن دل میں بہت کم ہوتا ہے لوگوں کے. دل سے مان رہے جو ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح کو, یعنی اللہ کے نام کو. تو ہمیں اپنے دلوں کے اندر کرنا ہے کہ اللہ جیسے اگر اللہ کی کسی نام کی تسبیح کر رہے ہیں تو اللہ ویسا ہے, اس کی ویسے ہی دل میں بھی رکھنا ہے, دل و دماغ میں رکھنا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے. اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے تو اللہ صحیح میں دیکھ رہا ہے سب کچھ. چاہے میں اکیلا ہوں, چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, وہ میٹر نہیں کرتا, اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو تسبیح کے 3 طریقے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا طریقہ تو زبان سے ہے, ایکشن میں ہے اور دل میں ہے, اور تینوں ہی ضروری ہے. صرف زبان پر ہو, ایکشن میں نہ ہو اور دل میں بھی نہ ہو, وہ کافی نہیں ہے. یا صرف دل میں ہو اور ایکشن میں نہ ہو اور زبان پہ نہ ہو, وہ بھی کافی نہیں ہے. اسپیشلی ہماری سچویشن میں, یعنی کہ کئی ایکسیپشن ہوتے ہیں, جیسے کوئی ایسے کنٹری میں رہ رہا ہو, بہت مشکل میں رہ رہا ہو, جس کو یعنی کہ وہ اس پہ جا کے ظلم ہوتے ہیں اس پہ, اگر وہ اللہ کا نام وغیرہ لے لیتے ہیں تو اس کو ادھر اجازت ہے کہ وہ صرف دل میں رکھ لے, ایکشن اپنے کرتے رہے جب وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتے. وہ الگ سچویشن ہے, ہم اپنی سچویشن کی بات کرتے ہیں. ہماری سچویشن میں اگر تینوں نہ ہو تو بات نہیں بنتی ہے. سٹارٹ دل سے کرو, دل صاف کرو, جانو کہ اللہ کا نام ہے کیا اور اس کو دل سے ہی مانو. اللہ سب کچھ سننے والا ہے, السمیع ہے, البصیر ہے, ہمیں دیکھنے والا ہے. اللہ سب کو پیار کرنے والا ہے. اپنے کیریکٹر میں لے کر آؤ اس کو پھر, کہ میں بھی لوگوں سے پیار کرنے والا بنوں, میں بھی لوگوں کو معاف کرنے والا بنوں, اور میں اللہ سے بھی ڈروں. تو تسبیح اس طرح کرنی ہے, تینوں طریقے سے کرنی ہے, پھر زبان پہ بھی لے کر آؤ. اور صلاح ایک چیز ہے جہاں پہ یہ تینوں آرام سے مل سکتی ہیں. زبان سے تو بول رہے ہوتے ہیں, ایکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا, لیکن دلوں کا حال بھی کلیئر ہونا چاہیے. سلام, آپ اللہ سے کنیکٹ کرنے گئے ہو, صلاح آپ اللہ سے کنیکٹ کرنے گئے ہو, تو آپ کا دل بھی پھر اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تو صلاح ایک ایسی چیز جسے تینوں چیزیں آ جاتی ہے تسبیح کی. اس لیے صلاح کو کبھی کبھی تسبیح بولا جاتا ہے لٹریچر کے اندر. ٹھیک ہے, تو سبح اسم ربک الاعلی, تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو الاعلی ہے. ٹھیک ہے, سب سے اونچا ہے. ہائی, اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر, سب سے اوپر, دا موسٹ ہائی کا ہو گیا انگلش میں. ٹھیک ہے,
تو ایک اور چیز ہے الاعلیٰ کے بارے میں بھی، خیر میرے خیال سے وہ آگے آ جائے گی، تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. الذی خلق فسوى، الذی خلق فسوى، ہم نے یہ تو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہوئے کہ اللہ کی، ابھی ہم لوگ ڈسکس کرنے لگے کہ اللہ کی ہم تسبیح کرے کیوں. تو اللہ بتا رہا ہے، اللہ 3 ریزن یہاں پہ دینے والا ہے کہ میری تسبیح کرو کیوں. تو پہلا یہ ہے الذی خلق فسوى. ہم نے کب اس کی ڈسکشن کی تھی؟ کب کی تھی اس کی ڈسکشن؟ اچھا یہ یادیں کی تھی، یہ یادیں کی تھی کس میں؟ جی 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 سورہ انفطار، انفطار میں کی تھی. آیا نمبر 7 تھی الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ آیت تھی سورہ انفطار میں، الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ نے ہی ہمیں بنایا ہے، ہمیں پرفیکٹ کیا ہے، اور پھر ہماری باڈی کے اندر عدل بھی بنائے ہوئے. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اللہ نے ہمیں رینڈملی نہیں بنایا. میں نے بتایا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ کے سٹیج ہوتا ہے، شروع میں ہم لوگ ایسے لگتے کہ جیسے چوٹ گم ہوتی ہے، کہ چوئنگ گم کو چبا کر جب نکال کے دیکھو گے تو اس طرح ہم دکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ نے تو ہمیں بنا تو دی ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے اس ڈیزائن کو پرفیکٹ کیا. ہاتھ بنائے، پیر بنائے، جسم کے ڈفرینٹ پارٹس بنائے، اندر دل، لنگس، یہ سب کچھ بنایا ہے. اور اللہ ہی ہے اس، یعنی کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ بنا سکتے ہیں. تو فسوا کا مطلب ہے اپنے ڈیزائن کو نہیں، اپنی کریشن کو پرفیکٹ کیا. جو کریٹ کیا اللہ نے اس کو پرفیکٹ بھی کیا. بھائی ایسے بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ کسی کا ہاتھ وہاں سے نکل رہا ہے، کسی کا پیر وہاں سے نکل رہا ہے، کسی کی ناک وہاں پر ہے، کسی کی آنکھ کہیں اور ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس ڈیزائن، اس کریشن کو پرفیکٹ بھی کیا. الذی قدر فہدی. ٹھیک ہے، تو قدرہ کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے قابل بنانا. قدرہ کا مطلب ہے قابل بنانا یا ڈیسٹن کرنا، یعنی کہ اس کی قسمت میں لکھ دینا. قدرہ سے تقدیر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، قدرہ سے تقدیر بھی آتا ہے. ہمیں تقدیر کا تو پتہ ہے نا، قسمت لوگ بولتے ہیں. تو اللہ ہی ہے جو ہر کسی کی قسمت لکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہی ہے جو ہمیں قابل بناتا ہے. تقدیر کا لکھ دینا مطلب کہ قابل بھی بنانا. اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے کہ میں نے انجینئر بننا ہے، تو اللہ نے مجھے قابل بنا دیا کہ میں انجینئر بن جاؤں. اب اس طرح بھی بول سکتے اس کو، تقدیر میں لکھنا کا مطلب قابل بنانا بھی. ٹھیک ہے، لیکن قابل بنانا صرف کافی نہیں ہے. اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میری گاڑی خراب ہے. اب شعیب مجھے آ کے سارے گاڑی کے ٹولز دے دیتے ہیں، سارے ٹولز اسے مجھے پکڑا دیے. اب میرے پاس ٹولز آ گئے ہیں، میں قابل تو ہو گیا ہوں گاڑی کے صحیح کرنے کے لیے، لیکن کیا میں صحیح کر سکتا ہوں اس کو؟ کیا میں گاڑی صحیح کرتا ہوں صرف ٹولز ہونے کے بعد؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس ہدایت نہیں ہے، نالج نہیں ہے ان کو ٹولز کو استعمال کرنے کی، یہ گاڑی کو کھولنے کی بھی میرے پاس ہے ہی نہیں نالج. تو اللہ نے صرف قابل نہیں بنایا، اللہ نے پھر اس کے بعد گائیڈ بھی کیا اس کو یوز کیسے کرنا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے قابل بھی بنایا ہے، پھر اللہ نے اس کے فہدہ کا مطلب اللہ نے اس کے بعد اس کو ہدایت بھی، ہدا آ رہا ہے ہدیہ سے، ہدایت سے. تو اللہ نے قابل بھی بنایا ہے اور اللہ نے پھر نالج بھی دی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا. آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اسے کیسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے دودھ کس طرح پینا ہے؟ اللہ نے منہ تو دیا ہے، منہ استعمال کرنے کی نالج کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. سانس لینا اس کو کس نے سکھایا ہے؟ ماں کے پیٹ میں نہ اس کو منہ استعمال کرنا تھا کھانے کے لیے، اس نے کبھی بھی نہیں کیا منہ اس سے پہلے استعمال کھانے کے لیے. سانس لینے کی بھی کبھی لنگس بھی نہیں استعمال کی، لیکن باہر نکلتے ہی اس کو کھانا بھی آتا ہے، اپنا کھانا کس طرح اس نے کھانا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ سانس کس طرح لینی ہے. سائنس کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے، سائنس کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ کہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں. تو اللہ سکھانے والے ہیں.
تو اللہ قابل بنانے والا بھی ہے اور اللہ گائیڈ بھی کرتا ہے اس کے بعد. تو اللہ کہتے ہیں یہ ریزنز دے رہا ہے اللہ کہ اللہ کی تسبیح کرو اس کے نام کی جو الاعلی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے تو بہت سارے ایگزامپلز ہیں, آپ بہت سارے ایگزامپلز لا سکتے ہو تاکہ لوگوں کو بھروسہ ہو, یقین ہو, ایمان ہو کہ اللہ ہے ہمارا خالق. بہت سارے ایگزامپلز ہیں, کیونکہ آج کے ٹائم میں لوگ سائنس کو روتے جاتے ہیں کہ سائنس یہ نہیں کہہ رہا, سائنس کہے گا تو ہم مانیں گے, یہ کہے گا تو ہم مانیں گے, وہ کہے گا تو ہم مانیں گے, لیکن جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے پھر ایسے سوالوں کی. والذی اخرج المرعى, اخرج کا مطلب ہے باہر نکالنا, مرعى کا مطلب ہے جیسے فصل یا گرین گراس. ٹھیک ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں جس نے فصلیں, پیڑ پودے باہر نکالے ہوئے, سارے کراپس, ٹریز, سب کچھ ہے یہ اللہ نے باہر نکالا ہوا ہے. آپ یہ بھی سوچ لو انسان کو کیسے پتا تھا کہ ایسے کھانا اگانا ہے, انسان کو تو وہ بھی نہیں پتا تھا, وہ کسے سکھایا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی پلانٹس یا فصل جو بھی ہے باہر نکل رہا ہے یہ میں نے اس کو نکالا ہے. آپ ویسے ہم لوگ گریڈ 5 میں پڑھتے تھے, گریڈ 5 میں پڑھتے تھے فوڈ چین, فوڈ ویب, کسی کو یاد ہے فوڈ چین وغیرہ؟ گریڈ 5 میں پڑھتے تھے, کافی پرانی بات ہے لیکن یاد ہے کسی کو؟ فوڈ چین ہمیشہ پلانٹ سے شروع ہوتی تھی, اگر اس کے صحیح پیچھے جائیں ہمیشہ پلانٹ سے شروع ہوتی تھی. پلانٹ کو کسی ہربیور نے کھایا, ہربیور کسی اومنیور, اور یار کارنیور نے اومنیور نے کھایا, جو بھی تھا. ٹھیک ہے, اتنی سائنس میں نہیں جاتے, لیکن کسی کا بھی یعنی کہ سورس جو کھانے کا بنتا ہے اینڈ میں پلانٹس بنتا ہے. وہ پلانٹس نکل جائے دنیا سے تو یہ دنیا میں جتنی بھی بیسک کریشن ہے جانوروں کے, انسان کی ختم ہو جائے. گراس نہیں ہے, بکرے نہیں کھانا کھا سکتے, بکرے ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد انسان جو کھانے والے تھے, انسان پلانٹس تو کھا ہی نہیں سکتے, جانور کو بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ جانور بھی ختم ہو رہے ہیں. جنگل میں جو جانور ہے وہ دوسرے جو جانوروں کو نہیں کھا سکتے جو ویسے ہی پلانٹس کھاتے تھے, تو سب ختم ہو جائیں گے. کوئی اگر صحیح طرح اس کو ڈیٹیل میں سوچے, پلانٹس تو مینلی جا کے سورس بن جاتی ہے کھانے کا, اور وہ ختم ہو گئے تو باقی بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے تسبیح کرو میرے نام کی, میں ہی ہوں جس نے تمہیں بنایا ہے, جس نے تمہیں کریٹ کیا ہے, میں نے ہی تمہاری کریشن کو پرفیکٹ کیا ہوا ہے. میں ہی ہوں جس نے تمہیں قابل بنایا ہے, میں ہی ہوں جس نے تمہیں ہدایت دی ہے, اور میں ہی ہوں جس نے یہ ساری فصلیں وغیرہ سب میں نے ہی نکالی, میرے ہی حکم سے نکلی, میرے ہی بنائے ہوئے طریقے ہیں. کہ وہ جو سیڈ کا دانا ہوتا ہے اس کو زمین میں جاتے پتا ہوتا ہے کہ ابھی پانی اس کو ملے گا تو اس سے پھٹنا ہے, اس کے بعد اس میں سے پلانٹ نکل آنا ہے, اور اس نے فصل یا پیڑ جو بھی بن جانا ہے. یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. تو اللہ کی تسبیح کرو. ویسے اللہ صرف یہ بول دیتا آپ کو کہ میں خالق ہوں تو وہ ریزن بھی کافی تھا, وہ ریزن بھی کافی تھا کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں. اللہ نے ہمیں بنایا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے آپ کو اتنے ریزن دے دی, اور آپ دیکھو ہر ایک ریزن کو دیکھ لو, اتنا ضروری ریزن ہے, وہ ایک ریزن نکل جائے تو ہمارا ادھر ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا, ہم قابل ہی نہیں ہیں. تو اللہ کی تسبیح کرو. تو اللہ نے ادھر اتنے ریزنز دیے, اللہ اور بھی ریزن دیتا ہے قرآن کے اندر آگے بھی, لیکن اللہ نے ادھر کچھ ریزنز دیے. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ, پھر یہ جو مرعا ہے, اللہ کہتا ہے کہ غصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مرے ہوئے فصل, مری ہوئی فصل. ٹھیک ہے, غصہ کا مطلب ہے مری ہوئی فصل, اور احوا کا مطلب ہے جب وہ مرجھانے کی وجہ سے کرلی ہو جاتے. کسی کہنے کے جو پلانٹس وغیرہ آپ دیکھو کہ جب وہ مرجھا جاتے تو کرل ہو جاتے ہیں, ایسے بند ہونے لگ جاتے ہیں, تو اس کو احوا کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں
میں ہی اس کو کرتا ہوں ایسے. فجعلہ کا مطلب کہ میکس اٹ، میں اس کو ایسا بنا دیتا ہوں. اللہ ہی اس کو پھر مری ہوئی فصل بھی بناتا ہے اور احوا بناتا ہے کہ اس سے وہ کرلنگ بھی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی ہی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ ہی اسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ زندگی بھی دیتا ہے، اللہ ہی موت بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی اللہ کی، جو اللہ کی ہمیں تعریف کیوں کرنی چاہیے، تسبیح کیوں کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. سنقرئک فلا تنسى. ٹھیک ہے، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں، جس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اسکالرز نے کہا کہ یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سورہ ہے یہ نبوت کے بہت ہی ارلی سٹیج میں آئی تھی، بہت ہی ارلی سٹیج میں یہ سورہ آئی تھی. ٹھیک ہے، تو کیوں آئی تھی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں. سنقرئک فلا تنسى کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں یہ پڑھاتے ہیں تاکہ تم بھولو نہیں. اس آیت کا ویسے ٹرانسلیشن ہے ہم تمہیں پڑھاتے ہیں تاکہ تم بھولو نہیں. ٹھیک ہے، تو جب شروع میں نبوت شروع ہوئی تھی اور وہی نازل ہونا شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، پہلی بات آپ کو تھوڑا کانٹیکسٹ دے دوں، یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آسان چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آسان چیز نہیں تھی کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے وہی آ رہی ہے. سورہ مزمل میں اس کے بارے میں کہتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. سورہ مزمل میں کہتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یہ 5ویں آیت ہے سورہ مزمل. ٹھیک ہے، اور اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے پر ایک بھاری کال ڈالنے والے ہیں، تمہارے اوپر ایک بھاری کال آنے والا ہے. بھاری مطلب میں بھی ہے اور فزیکلی بھاری بھی ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے، ایک سفر میں اونٹ کی سواری کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، اور جب وہ سفر میں تھے تو ان پر سورہ مائدہ نازل ہوئی تھی. سورہ مائدہ کا ایک پارٹ نازل ہوا تھا، اور جو صحابہ ساتھ میں تھے جو نیچے چل رہے تھے اونٹنی کے ساتھ، وہ کہتے انہوں نے ریکارڈ یعنی کہ روایت کی ہوئی ہے کہ اتنا وزن تھا کہ ان کو ایسا لگا کہ اونٹنی کی جو نیز ہیں وہ ابھی ٹوٹ جائیں گی. اونٹنی جو جب وہی نازل ہو رہی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو لگا کہ اتنا ویٹ تھا اس کا کہ ان کو لگا کہ اونٹنی کی ابھی نیز ٹوٹ جائیں گی، اور آگے جا کے اونٹنی بیٹھ بھی جاتی ہے، وہ نہیں چلتی آگے. اب آپ ویسے ہی امیجن کرو اونٹ کو نیچے بٹھانا کتنی پاور لیتا ہے. ایک اونٹ کو نیچے بٹھانا آسان چیز نہیں ہے، اوپر سے پریشر ڈال کر، آسان چیز نہیں ہے، بہت طاقت لیتا ہے. تو یہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، یہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو وہی ان پر آنا کوئی آسان چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ سائڈ میں ہے. اس کے اوپر سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹریس ہوتا تھا کہ میں جلدی سے جلدی پڑھ لوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے، آپ ایک سوچو، ایک کمپنی میں آپ کی جتنی بڑی پوزیشن ہوگی اور جتنی بڑی پوزیشن پہ آپ جا کے جتنی غلطی کرو گے تو اس کا سزا بھی زیادہ ملتی ہے. یہ کمپنیز میں ہوتا ہے نا. تو یہ تو سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ آپ کو اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچانا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سٹریس ہوتا تھا کہیں میں بھول نہ جاؤں اس کو. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی سنقرئک فلا تنسى. اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں، ہم تمہیں ہی گائیڈ کر رہے ہیں تو تم بھولو گے نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ اس لیے یعنی کہ پھر اسی بیس پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ارلی سٹیج میں آیت آئی تھی. ٹھیک ہے، ارلی سٹیج میں آئی بھی ہے، اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، میں ہی تمہیں گائیڈ کرنے والا ہوں تو تم بھولو گے نہیں. ٹھیک ہے، الا ما شاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو ہی بھولو گے. اگر اللہ نے کوئی چیز چاہا تو ہی تو بھولو گے، ورنہ تو نہیں بھولو گے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب شراب حرام کی گئی تھی
قریش کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، تو وہ سٹیجز میں ہوئی تھی. پہلے سٹیج میں اللہ نے ایک آیت نازل کی تھی، اس میں اللہ بولتا ہے کہ شراب کے فائدے بھی ہیں، شراب کے نقصان بھی ہیں، لیکن جو نقصان ہے وہ فائدوں پہ بھاری ہے. اللہ نے صرف یہ آیت میں بولا تھا. پھر دوسری آیت آتی ہے شراب کے بارے میں کہ شراب پی کر نماز پڑھنے نہیں آنا. پھر تیسری آیت آئی کہ شراب کو حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے، شراب سٹیجز میں ہوئی. ابھی جو آخری آیت ہے وہ شریعہ ہے کہ شراب حرام ہے. جو پہلی دو آیتیں ہیں اللہ چاہتا تو ان کو بھلا بھی سکتا تھا، قرآن کا حصہ نہ کرتا. وہ اللہ کی وزڈم ہے، ابھی بھی قرآن کا پارٹ ہے، لیکن میں کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اللہ چاہتا تو وہ قرآن کی وہ دو آیتیں بھلا بھی سکتا تھا کہ وہ نہیں ہوتی ایک پارٹ ابھی قرآن کا. کیونکہ جو پہلی دو ہے ویسے وہ اللہ کا وزڈم، اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی ایڈکشن سے ہو رہا ہو، اس کو پرابلم ہو رہی ہو، کوئی نیا مسلم بنا ہو، اس کو شراب کی پرابلم ہے، تو ایسا نہیں اس کو بول دینا کہ بھائی تم باہر ہی ہو دین سے، اس کو آہستہ آہستہ اس کی چھڑواؤ. وہ حکمت ہے اس کے پیچھے. لیکن جنرلی ایک مسلم سوسائٹی میں اپلائی نہیں کرتی وہ دو پہلی آیتیں. مسلم سوسائٹی میں پہلی دو آیتیں اپلائی نہیں کرتی، تو بھلائی بھی جا سکتی تھی. اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 106 ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کو اللہ ایبروگیٹ کر دے، نسخ کر دے. نسخ کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، وہ تھوڑا سا ایک کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ میں کوئی ایسی آیت نہیں جس کو میں نسخ کر دوں یا تمہاری میموری سے نکال دوں، جبکہ میں اس کے علاوہ اس کی بہتر ایک چیز لے آتا ہوں. تو مطلب وہ کسی چیز کو اللہ بھلا نہیں دیتا جب تک اس سے بہتر چیز نہ لے آئے. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں کوئی آیت بھلاتا نہیں ہوں جب تک میں اس سے کوئی بہتر نہ لے آؤں. تو اللہ آیتیں بھلا بھی سکتا ہے، وہ اللہ کے اوپر ہی ہے، الا ماشاء اللہ. لیکن ابھی کوئی آیتیں نہیں بھولے گی، ابھی کوئی آیتیں نہیں بھولیں گی. وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، وہ نبوت کے ٹائم کے لیے تھا، ابھی نہیں بدلیں گی. ابھی قرآن جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے حفظ کیے ہوئے جو بھی ہے، ابھی اللہ نے اس کی وہ فائنل بن گیا ہوا ہے، قرآن پورا ہو گیا ہے. جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں پورا کر دی تو پورا ہو گیا ہے، ابھی نہیں کچھ بھولے گا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے لیے تھا. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. تو اللہ کو پتا ہے کیا چیز کھلی ہوئی ہے اور کیا چیز چھپی ہوئی ہے. اللہ جانتا ہے کہ کیا چیز کھلے میں ہے اور کیا چیز چھپی ہوئی ہے. تو اللہ ہی سب کنٹرول کے اندر ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے قرآن کی ذمہ داری لی ہوئی، قرآن کا حافظ میں ہوں. تو اس میں جو ہونا ہے نہیں ہونا ہے وہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہ کوئی انسان چاہے کہ وہ بولے نہ بولے. کل نعوذ باللہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں نے آیت نہیں بتانی لوگوں کو. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ساتھ ہی چلتے تھے. جو اللہ نے ان کو دیا وہ اللہ وہ نے آگے پہنچایا، جیسا آیا ویسے آگے پہنچایا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھول بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی مت مائنڈ میں رکھو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول تو نہیں گئے میں بولنا، یہ بھی نہیں ہوگا. قرآن جیسا اللہ سے آ رہا ہے ویسے ہی تم تک بھی پہنچے گا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولیں گے جب تک اللہ نہیں چاہتا. اور اللہ کو پتا ہے کیا چیز چھپی ہوئی ہے کیا چیز کھلے میں. ٹھیک ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آسانی سے آسانی کی طرف لے جاؤں گا. وَنُيَسِّرُكَ، میں تمہارے لیے آسانی سے تمہیں آسانی کی طرف لے جاؤں گا. کیونکہ جب ہم لوگ یہ دین کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں مشکل لگتا ہے. فجر کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے، کبھی کبھی مشکل لگتا ہے کہ انسان اپنے مال سے تھوڑا جدا ہو کہ اللہ کی راہ میں دے، کبھی کبھی مشکل لگتا ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی مشکلیں ہوئی تھی جب دین کا یعنی کہ نالج پھیلا رہے تھے، ان کو بھی مشکلیں فیس ہوئی تھی. لیکن اللہ نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو آسانی سے آسانی کی طرف لے کے جائیں گے. ایسا نہیں صرف کہا کہ رستے آسان کر دیں گے، رستے بھی آسان ہوں گے اور آسانی کی طرف بھی جاؤ گے. ٹھیک ہے،
تو دونوں چیز اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کہا میں آپ کو آسانی سے آسانی کی طرف لے جاؤں گا. فذکر ان نفعت الذکر. اب یہ جو آیت ہے اس کو آپ دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, ایک طریقہ تو ہے کہ ان کو یاد کراؤ. ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد کرانا. ان کو یاد کراؤ اگر ان کے لیے یہ جو یاد کرا رہے ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں. ان کو یاد کراؤ اگر ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ ٹائم مت ضائع کرو آرگیومنٹ وغیرہ میں, ٹائم نہیں ضائع کرو. دو ان کو یاد کراؤ. یاد کیا کرانا ہے؟ اللہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں بتانا. ان کو بتاؤ اگر وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ تو ایک طرف ہے دیکھنے کا. دوسرا اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یاد کراؤ تاکہ ان کے لیے ریمائنڈر فائدہ مند ہو. دونوں طریقے دیکھنا, دونوں کا آلموسٹ مطلب سیم ہی ہے, لیکن ایک میں ہے کہ حکمت یوز کرو کب ان کو یاد کرا رہے ہو. دیکھو کب یاد کرا رہے ہو, کیسے کرا رہے ہو, کیا کرا رہے ہو. ہم نے پچھلی بار اس کے بارے میں بات کی تھی نا, ہر انسان کو ایک ریمائنڈر ایک طریقے سے دینا ہوتا ہے, اور جو چیز اب میرے پہ اپلائی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ زنیر پہ بھی اپلائی ہو, وہ شعیب پہ بھی اپلائی ہو. مجھے آپ اللہ کا پیار دیکھ کے اللہ کا پیار دکھا کے کہ اللہ کتنا پیار کرنے والا ہے اور اللہ کی طرف لا سکتے. شاید کسی اور کو اللہ کے جہنم کا عذاب کا یاد دلا کر اللہ کی طرف لا سکتے. کئی لوگ ایک گروپ میں پڑھ رہے ہو تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اکیلے میں جا کے میسج دو, یعنی کہ اکیلے میں ملے, 1 to 1 ملے, فل کانسنٹریشن کے ساتھ. تو وزڈم ہر کسی کے لیے الگ ہے. فذکر ان نفعت الذکر, ان کو ریمائنڈ کراؤ تاکہ یہ ریمائنڈر ان کے لیے فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے, فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی. خشیہ یخشی, خشیہ سے آتا ہے, خشیہ کا مطلب ہوتا ہے خوف. اس آیت کا مطلب ہے کہ اس ریمائنڈر سے وہی فائدہ اٹھائیں گے جو خوف کرتے ہوں گے. اللہ کا, خدا کا خوف ہوگا ان کے دل میں. ٹھیک ہے, لیکن خدا کا خوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف ڈرنا نہیں ہوتا, اللہ کو صحیح طرح جان کے پھر اللہ کے سامنے جھکنا اور ڈرنا. ایسا نہیں ہو سکتا نا میں اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مجھے پتا ہوگا اللہ البصیر ہے تب میں ڈروں گا اللہ سے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہمیشہ. مجھے پتا ہوگا اللہ الودود ہے, اللہ بہت پیار کرنے والا ہے. مجھے پتا ہوگا اللہ القہار ہے تب میں اللہ سے ڈروں گا. مجھے پتا ہے اللہ جبار ہے تب میں ڈروں گا اللہ سے. تو اللہ کو جان کے اللہ سے ڈرنا, صرف زبان سے نہیں کہنا ہے. اس میں بھی تسبیح کی تینوں چیزیں آنی چاہیے. صرف زبان سے نہیں کہنا, ایکشن میں بھی لے کے آنا ہے. صرف ایکشن تک نہیں رہنا, دل میں بھی ہونا ہے. دل, زبان اور ایکشن تینوں میں ہونا ہے. جن کے تینوں تسبیح کے طریقوں سے وہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے تو وہ ہیں جو اس ریمائنڈر سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے. تو آپ دیکھو دل کا حال کتنا ضروری ہے. ہم پچھلی صورتوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ آپ غلط کام کرتے جاؤ گے تو آپ کے دلوں پر سٹین پڑتے جائیں گے, ایک کالا دھبا بن جائے گا. وہ دھبا اگر پورا آپ کے ہارٹ کو کور کر دے تو کوئی بھی آپ کو قرآن سنت کی باتیں بتا رہا ہو, کوئی بھی بتا رہا ہو, وہ آپ کے دل پہ اثر نہیں کریں گی. خدا خوفی تو دور کی بات ہوگی. تو ریمائنڈر تو لوگ دیں گے آپ کو, وہ آپ کے دل پہ اثر کریں گے یا نہیں کریں گے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے دل میں خدا خوفی ہے کہ نہیں. خوف ہے اللہ کا, ایکشن میں خوف ہے اللہ کا, بات میں ہے, زبان سے جب بات کر رہے ہو ہے اللہ کا خوف, دل میں ہے, اکیلے میں ہو تب ہے اللہ کا خوف. ٹھیک ہے, تو ہمیں صرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا, کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بناؤ, ہمارے دل کی بہار بناؤ, اور ہمارے چھاتیوں کی روشنی بناؤ. صدور کا مطلب چھاتی ہوتا ہے, نور, نور صدورنا, میرے صدور کی, میرے چیسٹ کی چھاتی کی روشنی بناؤ. قرآن کو میرے دل کی بہار بناؤ. سپرنگ اسے بولتے ہیں, سپرنگ ہوتا ہے جیسے پانی کا سپرنگ نہیں ہوتا نکل رہا ہوتا ہے, تو قرآن کو میرے دل کی ربیع بناؤ, سپرنگ بناؤ, اور میرے چھاتیوں کی روشنی بناؤ. یہ دعا ہے
پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی. ایک ویسے بہت بڑی دعا کا پارٹ ہے، تو میں آپ کو صرف اس کا اینڈ پارٹ بتا رہا ہوں. اس کا ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا. تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے، ٹھیک ہے، تاکہ جب بھی ہمیں اللہ کی ریمائنڈر آئے اللہ کا تو ہمارے دلوں کو اثر بھی کرے، ٹھیک ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. جنب کا مطلب ہوتا ہے یتجنب، آتا ہے جنب سے. جنب کا مطلب کسی کو اپنے سے دور کر دینا، دور کر دینا اپنے سے. اور اشقا کا مطلب ہے وہ جو بہت ہی ناخوش ہے، بہت ہی دکھی ہے، بدبخت ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ریمائنڈر آئے گا اور کوئی اس کو اپنے سے دور کر دے، وہ اشقا ہوگا، وہ نہایت ہی ناخوش ہوگا، وہ بہت ہی دکھی ہوگا اور بدبخت ہوگا، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھو آج کے ٹائم میں بھی، ہمارے ٹائم میں بھی کوئی آتا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ اللہ اور رسول کی بات کرنے والا، دور سے ہی وہ بولتے ہیں کہ دیکھو پھر آ گیا مولوی، پھر آ گیا مولوی، پھر شروع ہو جائے گا. یا اس کے آنے سے پہلے ہی، اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں مولوی مولوی آ گئے، تاکہ بولے بھی نہیں، ٹھیک ہے، بولنے کا موقع بھی نہیں دینا. تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ اللہ رسول کی باتوں کو اپنے سے دور کر رہے ہوتے ہو. اور اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اشقا میں سے بن جائیں گے، جو بہت ہی ناخوش ہوں گے، دکھی رہیں گے، ہمیشہ بدبخت ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھو اللہ کے خدا خوفی دل میں ہونا کتنا ضروری ہے، آخرت کے لیے اور دنیا میں بھی. لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن پھر بھی ناخوش ہیں. لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ باہر جا کے دیکھو، پاکستان میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، امیج کے لیے ہے، دکھانے کے لیے لوگ کم بہت خوش ہیں. لیکن آپ ان کی لائف میں جا کے دیکھو کہ وہ دکھوں سے، جتنے مرضی پیسے بھی، جتنے مرضی نعمتیں ان کے پاس، وہ پھر بھی دکھی بیٹھے ہوئے، پھر بھی کوئی نہ کوئی ان کو دکھ ہے، دکھ ہے، لالچ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اسی طرح رہتے ہیں، دکھانے کے لیے ہے. لیکن جب تک جس کے دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اس نے اسی حال میں رہنا ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ وہ ہے، یہ بدبخت وہ ہے، یہ اشقا وہ ہے جو بہت ہی بڑے آگ میں جلنے والے ہیں. یصلا کا مطلب ہوتا ہے جلنا، النار الکبریٰ بہت ہی بڑی آگ میں جلنے والے ہیں. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ ہی یہ لوگ مرنے والے ہیں اس آگ میں اور نہ ہی زندہ رہنے والے ہیں. اللہ نے، ہم نے اس کے بارے میں ویسے پہلے بات کی بھی ہے کہ جہنم میں، اللہ دوسری ایک آیت، سورہ نساء کی ایک آیت تھی جس کے بارے میں پچھلی بار بات کی تھی، کہ آپ جب جہنم میں ہوگے تو آپ کو جلایا جائے گا. جب آپ کو جل جاؤ گے تو آپ کی سکن کو واپس لا دیا جائے گا آپ کی جسم کے اوپر، تاکہ آپ کنٹینیوسلی اس درد کو محسوس کرتے رہو، آپ اسے یوز ٹو نہیں ہو جاؤ. ایسا نہیں ہو جائے کہ سن ہو گیا ہے، اب مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا، جتنا مرضی جلانا جلاؤ. نہیں، آپ کو جلایا جائے گا، پھر آپ کی سکن واپس آئے گی تو آپ پھر جلے گی سکن، تاکہ آپ اس درد کو محسوس کرتے رہو. آپ اس ٹائم پہ مرنے کی خواہش بھی رکھتے ہو گے، مر نہیں سکو گے کیونکہ اس کے بعد مرنا ہی نہیں ہے، اور زندہ رہنے کی کوئی امید ہی نہیں ہوگی. تو جب جل رہے ہوگے، نہ آپ زندہ ہوگے نہ آپ مر سکتے ہوگے. تب مرنا چاہو گے نہیں مر سکتے، زندگی کی امید نہیں ہوگی. قد افلح من تزکا، تو کامیاب وہ ہیں، کامیاب وہ ہیں جو اپنے آپ کو تزکا کرتے ہیں. تزکا آتا ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، زکات سے بھی آتا ہے، زکات، زکا، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا. کس طرح صاف کرنا ہے؟ اندر سے اور باہر سے. اندر سے بھی صاف کرنا ہے، باہر سے بھی صاف کرنا ہے. باہر سے کیسے صاف کرنا ہے؟ کہ میں جیسے میرے ہر ایکٹ میں خدا خوفی ہو، میں لوگوں سے، میں ایماندار ہوں، ٹھیک ہے، میں صادق ہوں، سچ بولنے والا ہوں،
امین ہوں, میں کوالٹیز ڈالوں اپنے اندر امین ہونے کی. میں اگر کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے تو وہ میں نے ویسے ہی واپس کرنی ہے, کسی بھی طرح کی امانت ہو میں نے رکھوائی بھی ہے, میں نے اسی طرح واپس کرنی ہے. آپ کو قرآن کی نالج ملنا بھی ایک طرح سے امانت ہے, آپ کو آگے پہنچانی ہے. تو یہ باہر سے پیوریفائی ہو گیا. اندر سے کیسے کرنا ہے؟ اندر سے کیسے کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو حسد سے, نفرت سے, لالچ سے پاک کرنا ہے. ہر قسم کی حسد, ہر قسم کی نفرت, ہر قسم کی لالچ کو دل سے نکالو گے تبھی اللہ کی جگہ بناؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دنیا میں صرف اس سے آگے آئے گا, لیکن اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اپنے دلوں کے اندر ایمانداری ڈالنی ہے, خلوص ڈالنا ہے. میں دل سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اس بندے کی مدد کر رہا ہوں, اسے فائدہ لینے کے لیے نہیں کر رہا. میں اس کی مدد کرنے جا رہا ہوں تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کو خوش کرنا ہے میں نے. مجھے یہ کیا فائدہ پہنچائے گا, اس کا فائدہ کتنی دیر تک کام آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے دلوں کو صاف کرنا اندر سے اور باہر سے. یہی ہوں گے جو آخرت میں کامیاب ہوں گے, یہ جو صحیح میں کامیاب ہوں گے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور یہ اپنے اللہ اپنے رب کے نام کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّكَ, یہ ہم نے سبح اسم ربک العالی میں پڑھا ہے نا, ویسے ہی ہے. یہ اپنے رب کے نام کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اسٹک تو نہیں ہو گیا ہوا؟ ایک منٹ. میسج کر کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں, وہ ہیں وہ اپنے رب کے نام کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے, جیسے آپ کو بتا رہے کہ آپ کامیاب کیسے ہونا ہے, رب کو ہمیشہ یاد رکھو, نام لیتے رہو, اپنے ایکشنز میں ڈالو, اپنے دل میں رکھو اور نماز بھی پڑھو. بل تؤثرون الحیات الدنیا, مگر تم میں سے بہت وہ ہیں جو اس دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہیں. بہت تم میں سے وہ ہیں جو اس دنیا کو, وہ بس یہی چاہتے, وہ ان کی فکر میں صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے آج کیا ملنا ہے, میں نے آج کیا کرنا ہے, میں نے کس سے کیا لینا ہے, میں اپنی زندگی کو بہتر کیسے بناؤں, میں کیسے اور چیزیں لے لوں, میں کیسے شہرت لے لوں, میں کیسے طاقت لے لوں, میں اس کا نقصان کیسے کروں, اس کو میں دکھ کیسے پہنچاؤں, میں اس کے بارے میں چگلی کر لوں, اور پھر اس کے بعد کسی کو درد میں دیکھ کے میں خوش بھی ہو جاؤں. ہمارے اللہ کہہ رہے کہ تم میں سے بہت ہے کہ جن کے اسی طرف لگے ہوئے دھیان. تو اس رونا کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے بہت, اکثریت دنیا کی زندگی مانگتی ہے. لفظی طور پہ دنیا کا مطلب, دنیا کا جو لفظی معنی ہے وہ دنو سے آتا ہے. دنو کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے والی چیز, لو چیز. تو تم میں سے بہت وہ ہے جو لو لائف مانگتے ہیں, جو بہت ہی نچلی زندگی مانگتے ہیں. اور یہ نچلی زندگی کہ دنیا کی پڑی ہوئی ہے کہ کیا ملنا ہے, کیا لینا ہے, میں کس کا نقصان کر سکوں, مجھے خوشی مل جائے بس کسی کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, لیکن آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے. آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے. ابقا کا مطلب کہ ہمیشہ, ایور لاسٹنگ, ہمیشہ کے لیے. تو سوچو کہ اصلی ویلیو والی چیز کیا ہے, کس چیز کی صحیح ویلیو ہے, اور وہاں پر محنت کرو.
فوکس ہی وہ ہونے چاہیے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. انسان نے کمپیوٹر بنایا ہوئے, انسان نے کمپیوٹر بنایا ہوئے, اب کمپیوٹر اپنا کام نہ کرے, انسان تو اٹھا کے پھینک دیتا ہے نا. انسان نے اس کو, میرا لیپ ٹاپ نہیں چل رہا, مجھے زوم پر کال کرنی ہے, زوم پہ کال نہیں ہو رہی, دوسرا لیپ ٹاپ لے کر آؤ بھائی, اس کو پھینکو. ویسے اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے, ہم عبادت نہ کریں. اللہ بھی چاہتا ہے, اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں چاہوں تو میں تم لوگوں کو بدل کسی اور قوم کو یا کسی اور خلقت کو لے آؤں. ٹیکنیکلی اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تو ہمارے ساتھ بھی وہ ہونا چاہیے جو ہم کرتے ہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ, اٹھا کے پھینکو. لیکن اللہ نے ہم سب کو وقت دیا ہوئے, یہ اللہ کا پیار ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. جب تک سانس لے رہے ہو آپ کے پاس وقت ہے, جس کام کے لیے بنے ہو اس کام پر فوکس کرنا شروع کر دو, شیطان کے رستوں میں نہ لگو. ان ھذا لفی الصحف الاولی, اور یہ سب باتیں پہلے بھی رہی ہیں, پہلے جو صحف آئے ہیں, پہلے اللہ نے نیچے جو کتابیں بھیجی ہوئی ہیں یہ پہلے بھی آئی ہوئی ہیں یہ باتیں. صحف ابراہیم ابو موسیٰ, یہ ابراہیم کی صحف میں بھی تھے اور موسیٰ کے صحف میں بھی تھے. تو اللہ کہہ رہے کوئی نئی بات نہیں بتا رہا. مسلمانوں ایسا نہیں سوچو کہ تم لوگ کے لیے کچھ نہیں آئی ہے, کیونکہ بہت سارے جو نان مسلم ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی 1400 سال پہلے تو یہ میسج آیا ہے, ہمارے اپنے جو ریلیجن ہے وہ تو ہزاروں سالوں سے چل رہے, تو ہم کیوں چھوڑ دیں ان کو. تو اللہ کہتا ہے کہ جو عیسیٰ کے پاس آیا, جو موسیٰ کے پاس آیا, ابراہیم کے پاس بھی کچھ آیا تھا, ان میں بھی یہی میسج تھا, اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کرو اور آخرت میں حساب دینا. یہ مین میسج تھا. شریعت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, کہ یعنی کہ رولز ان کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن مین میسج اس کا یہی تھا. کیونکہ اس سورہ میں ہم بات کیا کر رہے ہیں, اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے, اللہ ہی ہے جو کتابیں بھیجتا ہے, وہ بھی اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد ہم اینڈ میں آخرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہے, یہ کرسچینٹی میں بھی ہونی چاہیے, یہ جوز میں بھی ہونی چاہیے, ان کی کتاب میں بھی یہ تھیں چیزیں, وہ انہوں نے بدل دی ہے, وہ ان کے اوپر ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی بہت ہی نئی چیز آ رہی ہے, یہ شروع سے انسان کو یہی چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور آخرت آئے گی, ایک دن آئے گا جو آخرت کا دن ہوگا, سب کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی سورہ الاعلی. اور سورہ کو پڑھ کے دیکھو کہ کتنی اللہ کی اس میں بڑھائی کی گئی ہوئی ہے, کس طرح سے بات کی گئی ہے, اور کیوں یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسپیشل سورہ بھی تھی, کافی ٹائموں پہ یہ پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ آج کی ہماری کلاس ادھر ہی ہم پوری کرتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ہم ابھی سوال لے سکتے ہیں انشاءاللہ. آیا نمبر 8, 9 اور 10 سے واپس ایکسپلین کر رہے ہیں. 8, 9 اور 10. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. ابھی دیکھو, کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی آیتوں میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹریس میں بھی تھے کہ وہ آیتیں نہ بھولیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی ویسے سوسائٹی میں مشکلیں بھی تھیں, تو اللہ ان کو ایک جیسے امید دے رہے ہیں, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, میں آپ کو آسانی سے آسانی کی طرف لے کے جاؤں گا. ایک تو ہم تو ویسے نارملی کہتے ہیں نہیں کہ رستے آسان, اللہ ہمارے رستے آسان کر دیں. ٹھیک ہے, کہ رستے آسان کرے کہ مشکلیں سے ہم آرام سے گزر جائیں. لیکن اللہ کہتا ہے مشکلوں سے بھی آرام سے گزاروں گا, اور پھر آسانی کی طرف بھی لے کے جاؤں گا, مشکلوں میں نہیں رکھ دوں گا. اب ویسے آئیڈیا دے آپ کو بتا دوں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں پہلے قریش میں تھے, یعنی کہ مکہ میں تھے, مکہ سے پھر ان کو مدینہ لے کے گئے, مدینہ سے واپس مکہ فتح کیا. آسانی, اس کے بعد تو آسانی ہے نا, ایک بار ایک پوائنٹ تک مشکلیں تھیں, مشکلوں سے بھی گزارا اور صحیح سلامت گزارا. مدینہ بھی لے گئے, صحیح سلامت مدینہ پہنچے, کچھ نہیں ہوا, جنگیں بھی ہوئی, صحیح سلامت رکھا. نہیں پھر سے سبحان اللہ, چل رہے چلے. تو سوری تھوڑا سا اٹک گیا تھا. تو
اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آسانی سے بھی گزارے گا، یعنی کہ مشکلوں سے بھی آسان سے گزار دے گا اور آسانی کی طرف لے جائے گا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ریمائنڈر ان کو دو. ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر. ریمائنڈر ان کو دو جن کے لیے فائدے مند ہو. اس کو دو طریقے دیکھنے کی. ایک طریقہ یہ ہے، دیکھو ریمائنڈر ان کو دو جن کے لیے فائدے مند ہو. بحث وحث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے دیکھنے کا. دوسرا طریقہ اس کا دیکھنے کا یہ ہے، ان کو ریمائنڈر اس طرح دو تاکہ ان کے لیے فائدے مند ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ بیسکلی کہا جا رہا ہے وزڈم استعمال کرو، حکمت استعمال کرو اور دیکھو کہ کب کس کو کیا کہنا چاہیے. جیسے میں نے اگزامپل دی، کسی کو خدا خوفی کا دو گے تو وہ خدا کی طرف آ جائے گا. کسی کو اللہ کے پیار کے بارے میں بتاؤ گے، جنت کے بارے میں بتاؤ گے تو اس کو جنت کی لالچ سے آ جائے گا اللہ کی طرف. ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اللہ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ بنایا ہے. تو آپ کس طرح سے اس کو ریمائنڈر دیتے ہو، اس کے لیے کیسے فائدے مند بنتے ہیں، وہ آپ خود بھی سوچو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو آخری تھی، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے پاس اللہ کا خوف ہوگا وہی ریمائنڈر سے فائدہ اٹھائے گا. سَيَذَّكَّرُ یعنی کہ ریمائنڈر کون لے گا؟ من یخشا، جو خشیہ رکھتا ہوگا. خشیہ کیا ہے؟ اللہ کو جان کے اللہ سے ڈرنا اور اسی ڈر میں اللہ کے آگے جھک جانا اور اللہ سے کمپلیٹلی پیار میں ہونا. اللہ سے کمپلیٹلی پیار میں ہونا. ڈر بھی ہے، پیار بھی ہے. خشیہ میں ایلیمنٹ دونوں ہے. لفظی معنی اس کے صرف ڈر سے ہے، خدا کا خوف ہونا. لیکن ریمائنڈر سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو خشیہ رکھتا ہوگا دل میں. تو کلیئر ہو گیا؟ اور کوئی سوال ہے اس بارے میں؟ کلیئر ہو گیا. چلو میں الحمد نے ایک سوال کرنا ہے. جی جی پوچھیں. نمبر 8 دوبارہ ریپیٹ کر دیں. آیا نمبر 8 وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. چلو میں زنیر کو موقع دیتا ہوں. زنیر بتاؤ اس کو. اس آیت کا میننگ یہ ہے کہ اس کانٹیکس میں چل رہی ہے جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایشورٹی دے رہے ہیں کہ میں ہی تمہیں یاد دلاؤں گا. کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایشورٹی دیتے ہیں کہ میں تمہیں اس کو بھولنے نہیں دوں گا، وہی جو ہوگا جو میں چاہوں گا. اور اللہ یہ ایشورٹی دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے راستے آسان کر دوں گا. یسر کا یہ بھی میننگ ہے نا کہ آسان کر دینا. جی، اسی ساتھ آسانی سے آسانی کی طرف لے یسر، نیسرو کا آسانی سے نکال دوں گا مشکلوں سے بھی اور آسانی کے پاس بھی لے جاؤں گا. دونوں، اس لیے دو بار یسرا ہے نا، یسر یسر. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس کا مطلب ہے کہ آسانی سے رستے بھی آسان کر دوں گا، مشکلوں سے بھی آسانی سے نکال دوں گا اور آسانی پر بھی لے جاؤں گا. دونوں چیزیں ہیں، اس لیے دو بار یسر کا آتا ہے. آسانی سے آسانی کی تک بھی لے جاؤں گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ مشکلوں سے ہی گزرتے رہو گے ہمیشہ، آپ کے راستے مشکل ہی رہیں گے اور مشکل رستوں سے ہی بس آسان کرنے رستوں کو. نہیں، آپ کو مشکلوں سے بھی آرام سے نکالوں گا اور آسانی کے پاس بھی لے جاؤں گا. دونوں ہے اس میں، اس لیے دو بار یسر آ رہے. کلیئر ہوئے؟ تو یعنی کہ دونوں معنی ہیں. اس آیت بہت چھوٹی ہے لیکن بہت ڈیپ بھی ہے، اس پہ ہم بہت ڈیپ بھی جا سکتے ہیں. لیکن ادھر اللہ کہہ رہے ہیں میں آسانی سے آپ کو آسانی تک لے جاؤں گا. تو لفظی معنی کچھ ایسے ہیں، وہ تھوڑا اردو میں اتنے نہیں بیٹھتے ہیں. عربی میں تو بہت ہی ویسے ایک پوئم کی طرح ہے، بہت ہی رائمنگ ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. ٹھیک ہے، تو آسانی سے آسانی تک راستے بھی آسان ہوں گے انشاءاللہ اور آسانی پر بھی جاؤ گے انشاءاللہ. چلو اما کا سوال تھا. یہ تھا کہ جیسے تم نے پہلی آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے 3 اصول ہونے چاہیے، کہ ایک انسان زبان سے کہہ رہا ہے اور ایک اس پہ عمل کر رہا ہے، ایک اللہ سے ڈر رہا ہے. جی یا اس دل میں تھا. تو ہم لوگ تو تعلیم لے رہے ہیں، ہمیں ان باتوں کا پتہ چل گیا، لیکن بہت سے ہمارے بڑے یا ہم عمر بھی ایسے ہیں جن کو ان لفظوں کا پتہ نہیں ہے، وہ پھر بھی سبحان رب
सुभान अल्लाह व बिहम्दिही या सुभान अल्लाह कुछ भी कह रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, उनको उनकी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो क्या उन्हें उनका सवाब मिलेगा? देखो देखो ये चीजें जो है ना, ये जो सवाल है, पहली बात तो ये है अल्लाह आपको उन्हीं चीजों के लिए जज करेगा जिस तरह से आपकी सिचुएशन है, जितना आपके पास इल्म आया हो, और अल्लाह बेहतर जानते हैं। यानी कि इधर मैं जजमेंट तो दे नहीं सकता अल्लाह की जगह पर, तो मैं एग्जैक्टली भी नहीं बता सकता कि अल्लाह उनके साथ देने की क्या करेगा, उनकी जिंदगी में वो किस तरह गुजरे हुए हैं, उन तक अल्लाह का रिमाइंडर आया, उन्होंने लिया कि नहीं, क्या उन्होंने नॉलेज को ठुकराया, ये नॉलेज उनके पास सही में नहीं आई, वो अल्लाह जानते हैं, और वो उनके और अल्लाह के बीच में है। अगर उन्होंने ठुकराया होगा तो फिर वो अल्लाह उसको बेहतर उसके बारे में सवाब देने वाला भाई अल्लाह है, अल्लाह माफ करने वाला भी है। अल्लाह को सबकी सिचुएशन सबकी डिफरेंट होती है। ये कभी आप जेनेरिक में सवाल पूछ भी लोगे तो इसका आपको कभी भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हर किसी की जिंदगी के बारे में हम डिटेल तो नहीं जानते ना। हम एक मौका लेके बात कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में तो नहीं बोल सकते उनकी जिंदगी में हुआ क्या है, उनके पास कब अल्लाह की नॉलेज आई हो, कब उन्होंने ली हो, कब ना ली हो, वो अल्लाह जानता है। तो अल्लाह कहता है अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। तो एक तो ये भी है, अल्लाह साथ में वैसे जब कहते हैं कि किसी कौम पर अजाब तब आता है जब उनके पास एक उनका मैसेज आ जाता है अल्लाह का। पिछली कौम पे जब अजाब आए तो उनको क्लियरली पता था कि इस चीज का अजाब मिल रहा है उनको, ठीक है। तो अल्लाह किसी को पनिश नहीं करता, नाइंसाफी तो अल्लाह के अंदर है ही नहीं, नाइंसाफी अल्लाह में है ही नहीं। हम अल्लाह को मानते, अल्लाह के एग्जाम्पल है अदल को कि मानते। हाँ, एक वैसे एग्जाम्पल है कि हम लोगों में से जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम बैठते हैं सब मिलके, तो कहते हैं कि 7 दिन तक हम उसको पहला कलमा पढ़ के बख्श देंगे, और अगले 7 दिन में दूसरा, अगले 7 दिन में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ये पढ़ के तो हम सवाब बचाते हैं। अब उन्हीं में से एक एग्जाम्पल था कि जैसे मैं फारग हूँ, मेरे पास बच्चे स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, मैं फारग थी, तो मैंने कहा जो बाद में मेरे लिए किसी ने पढ़ना है मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ, लेकिन उनमें से किसी एक का भी मतलब मुझे नहीं आता अच्छा। कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो ये पता है कि मैं पढ़ रही हूँ, अल्लाह का नाम पढ़ रही हूँ, अल्लाह का नाम ले रही हूँ। तो देखो उसमें भी यानी कि तब आपकी इनका जो लेवल था, तो देखो जब आप जिंदगी में पढ़ रही हो ना, उसका उसका सवाब ऐसा नहीं होना कि आपको बाद में जाके मिले, आपको अभी मिल जाता है, वो आपके बुक में लिखा जा रहा है। तो आप अपने बात के लिए नहीं, आप अपने बात के लिए इस तरह पढ़ रही हो कि वो आपके अमाल नामे में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे बाद मेरी बुक चलती रहे, इस तरह से नहीं चलती हाँ, रहेगी। तो यही आपकी था बुक सीन। में, आपकी जो बुक में है वो अभी लिखा जा रहा है, और अल्लाह इंशाल्लाह उसका सवाब देगा। बाद में उसके बाद जो चीजें करते हैं, सबसे पहले तो हमें चेक ये करना चाहिए कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया क्या है, ठीक है। क्योंकि बात ये होती है कि हमें देखना चाहिए कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें ये कहा है करने का, ठीक है, उन्होंने ही बताना है ना। उसके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई बता सकता है कि ये चीज हलाल है या हराम है, या ये चीज अल्लाह को नजदीक करोगे दूर करेगी। तो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा हुआ है, एंड में उसी से ही फायदा होना। तो पहली चीज हमेशा ये पता करो, अभी हमारी ये ड्यूटी है, कुछ चीज भी हम करें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ रही है कि नहीं आ रही। अगर मैं आपको कल आपके उठ के मैं आपको बोल दूं इधर कि मैं आपको उठ के बोलूं ये बुक भी मैंने लिखी है, मैं बोलूं इस बुक में लिखा हुआ है कि मैं एक फरिश्ता हूं, आप लोग मानोगे? आप लोग मानोगे? नहीं नहीं, मानोगे। आपको मैं बोलूं इस बुक में लिखा हुआ है कि आप अवैस का विर्द करोगे, अवैस के नाम का विर्द करोगे तो आपको बहुत ही दौलत मिलेगी, आप करोगे उसका? नहीं करोगे। आपको हमेशा हर चीज में पूछना है कि ये मेरे नबी ने कहा है कि नहीं, ये बात नबी तक जा रही है कि नहीं, ये नबी ने मुझे सिखाया ही नहीं करने का, क्योंकि फिर मैं करता भी रहूंगा। अब वो चीज सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, आप रिस्क ले रहे हो, गलत होगी तो फिर आप सवाब के चक्रों में आप गुनाह भी कमा सकते हैं, ठीक है। हलाल हराम उसमें कुछ नहीं, वो हमें बस इंसान के अंदर ये होना चाहिए, कुरान भी यही बोलता है आपको, आप वो करो जो आपके नबी ने आपको सिखाया, आप नबी को फॉलो करो, नबी को फॉलो करना है। बाकी जो इंसान आए हैं वो अपने से अगर नबी की सोर्स लेके बात करें तो ठीक है, वो नबी के सोर्स से बात करें कि नबी ने ही कहा है कि कर लो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हज के नबी ने 3 तरीके बताए, हम सबको पता होने चाहिए वैसे तो,
ٹھیک ہے, حج کے 3 طریقے بتائے ہوئے ہیں نبی نے, لیکن وہ نبی نے کلیئرلی بتائے ہیں. وہ کیا طریقے, ہم اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, وہ جب کسی کو انٹرسٹ ہو تو ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن 3 طریقے ہوتے ہیں کہ نبی نے بتائے ہیں, اور ہمیں بات کلیئرلی نبی تک جا بھی رہی ہے تو ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آ کے بولے کہ میں نے حج کا 4تھا طریقہ بھی مجھے مل گیا, بھائی کہاں سے ملا ہے؟ نبی نے بولا ہے کہ نہیں؟ تو ہر عمل میں آپ دیکھو, آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ نہیں. قرآن میں ہے نبی کو فالو کرو, قرآن کو فالو کرو, اللہ کو فالو کرو, من یطع اللہ و رسولہ, یعنی کہ اللہ کو بھی فالو کرو اور نبی کو بھی فالو کرو. تو ہمارے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. انہوں نے وہ چیز کی ہو تو کرو, نہیں کی ہو تو نہ کرو. اس کے علاوہ انسان کی زندگی کے بعد صدقہ جاریہ کی بات آتی ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر میں نے کوئی جیسے مسجد بنائی ہو, جیسے کوئی ایسے کام کی ہو, میں نے کوئی واٹر کولر لگا دی, یہ چیز صدقہ جاریہ والے کام ہے کہ میرے صدقہ لکھا ہی جا رہا ہے اس سے. دوسرا انسان کی اولاد ہوتی ہے. اولاد کیا ہے؟ جو اس کے بعد وہ اولاد اگر اس نے اچھی تربیت کی ہوگی, ہر اچھا کام اولاد کرے گی تو اس کا ماں باپ کو ثواب جائے گا. ماں باپ کے سکھائے پہ کیا ہو. میری ماں نے مجھے سکھایا ہوا ہے کہ سچ بولنا ہے, میں سچ بولوں گا, اسی سوچ کو رکھ کے تو ماں کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو یہ سوال تھوڑے سے زیادہ ڈسکشن بھی مانگتے, زیادہ ایکسپلینیشن بھی مانگتے, کافی چھوٹے سوال نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جلد ڈسکشن کریں گے, انشاءاللہ اکٹھے بیٹھ کے کریں گے انشاءاللہ. تو چلو اور کوئی سوال ہے؟ نہیں اسکول جانا ہے. اور کوئی سوال ہو؟ چلے پھر منو آنٹی اور انم سے پوچھے, اگر سوال ہو نہیں تو اور ریفلیکشن دیں انشاءاللہ. جی میں سوال تو کوئی نہیں ہے, بس مجھے یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم تسبیح کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کی, یعنی کہ ہم نے اگر پڑھنا ہے تو سب ہمارا اگر خالی منہ سے نہیں بولنا, ہمیں ہمارے دل کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے, اور اس کی یعنی کہ ہمیں اللہ کا خوف رکھنا ہے, اور اللہ سے پتہ ہے کہ ہم خوف کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں اور پیار کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں, اس کو قبول بھی اللہ کرے گا, تو ہمیں اس کا آخرت میں اجر بھی ملے گا. یہ بس مجھے بہت اچھا لگا یہ چیزیں سن کے. آمین انشاءاللہ. میں لیکن ایک چیز کہنے سے پہلے بتا دوں کہ یعنی کہ میری بات سن کے ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی جو تسبیح ویسے کرتے ہیں وہ روک دیں, وہ جاری رکھیں, لیکن ان کو اثر مند بھی بنائیں. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کل کو کہ میں ابھی تک صحیح طرح سبحان اللہ کا مطلب نہیں سمجھا تو میں سبحان اللہ کی تسبیح چھوڑ دوں. نہیں ایسا نہیں میں کہہ رہا. آپ لوگ سبحان اللہ کی تسبیح بھی کنٹینیو رکھیں, اللہ کا نام لیتے رہیں, لیکن اس کو صحیح طرح سمجھے بھی اور اپلائی بھی کریں زندگی میں. اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے, اس کی سمجھ ہونی چاہیے. بالکل جتنا مطلب پتہ ہوگا اتنا آپ کنیکٹ کرو گے اللہ سے. میں اگر کسی مزہ طرح آئے گا بھی پڑھنے مزہ میں, آئے گا سمجھنے پڑھنے میں, میں. سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ. چلے جی انشاءاللہ. اچھا سمجھ آ گئی یہ سورت بہت اچھی طرح سے, اور یہ کہ جو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ سورت کی 3 جو ہیں وہ پہلو ہیں, یا 3 طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے, 3 چیزوں پہ فوکس کیا گیا ہے, کہ ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے بارے میں بتایا گیا, اور تیسرا آخرت کے بارے میں بتایا گیا. تو یہ کہ مجھے میرا آخرت کے مطلب ایک یہ میرا سوال بھی ہے, اور میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جس شخص کا دل کالا ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس پہ مہر لگا دیتے ہیں, تو اگر وہ کبھی معافی مانگے یا کبھی ان کے دل میں ہدایت آ سکتی ہے مہر لگنے کے بعد, یا نہیں آ سکتی کبھی بھی؟ آ سکتی ہے, زندگی میں زندہ ہیں اور اللہ کی طرف مڑ سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے.
لیکن صحیح جو ختم اللہ، جو آپ صحیح آیت کی بات کری وہ سورہ بقرہ میں آئے گی، ختم اللہ علی قلوبہم. وہ آیت کا مطلب ہے کہ وہ اتنے اندھے ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ معافی مانگیں گے بھی نہیں، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بدل جائیں، تو ان مطلب کے ان پاس کو ہدایت آ جائے. ہدایت مل ہی نہیں سکتی. جب تک وہ جس حال میں ہیں اس میں تو نہیں مل سکتی. وہ اپنے حال صحیح بدلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کرم کرنے والا ہے، لیکن ان کے حال بدلنے بھی چاہیے. اب فرعون کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. فرعون کا ایگزامپل تھا، ایک طرح سے اس کو آپ کہہ سکتے ہو ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اس کے دل پہ مہر لگی تھی، اس کو جو مرضی کیا. اس کے پاس تو 9 ڈفرنٹ سائنز آئے تھے، کلیئر سائنز، کہ موسیٰ علیہ السلام صحیح بول رہے ہیں، اللہ ایک ہے. وہ نہیں سمجھا، اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی تھی، وہ اپنے آپ کو خدا بولنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. اس کے علاوہ اللہ نے بتایا کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، لیکن لیسن لے لو، سبق لے لو اور سیکھ جاؤ، سیدھے رستے پہ آ جاؤ. اس کو ہمیں اس طرح سے لینا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح سے لینا ہے کہ وقت ہے، زندہ ہو، سانس لے رہے ہو، وقت ہے اللہ کی طرف آ جاؤ، جس سے پہلے بہت دیر ہو جائے. لیکن وہ اس کاموں میں ملوث تھا فرعون کہ اس کو کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہلانے نہیں والی تھی. اس کو اتنا اندھا تھا وہ پاور کے لیے، اتنا اندھا تھا خدا بننے کے لیے. تو اس نے تو اپنے آرکیٹیکٹس کو بولا تھا ایک ایسی سیڑھی بناؤ جو آسمان تک لے کے جائے تاکہ میں دیکھ کے آؤں کہ موسیٰ کا خدا کون ہے. وہ اتنا اندھا تھا. ٹھیک ہے، صحیح. اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، جی ان کے چچا تھے. جو ان کے چچا تھے حضرت ابو طالب، تو وہ ان کے جو چچا تھے وہ مرتے دم تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. جی تو ان کے دل میں ہدایت کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہ محبت بھی بہت کرتے تھے ان سے، ان کی حفاظت بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ہدایت نہیں آئی ہے. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے. تو اس کا تو سمپل آنسر یہ ان ہے کا کہ کیا وہ ہدایت کا جو کام ہے وہ اللہ کا ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے. ہم قرآن میں بے پڑھیں گے شک پروفیٹ صلی اللہ علیہ بے وسلم کا شک کام ہدایت، ان کو ہدایت پہ لانا نہیں تھا، ان کو میسج ڈیلیور کرنا تھا کہ اللہ کا یہ میسج ہے. وہ میسج ہدایت ہے، وہ میسج کو لینا ہدایت ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت کا نہیں دیا تھا، ذمہ داری نہیں تھی ان کی، میسج دینا تھا. اس کے بعد کوئی میسج لے نہ لے اس کے بارے میں کیا کرے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا. اینڈ ٹائم تک بھی وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ لو، مجھے کچھ مل جائے گا تاکہ میں آپ کے لیے کچھ، یعنی کہ آپ کے لیے جیسے میں آپ کے لیے دعا کر سکوں. انہوں نے نہیں پڑھا. پیچھے ابو جہل بھی کھڑا تھا، بول رہا تھا تم عبد المطلب کے ریلیجن کو چھوڑ دو گے آخری موقع پر آ کر. تو انہوں نے عبد المطلب کے ریلیجن کو چوز کیا اور وہ اسی پر پھر مر گئے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت. صحیح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل نہیں بدل سکتے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میسج دے سکتے تھے. ٹھیک ہے، اگر ہوتا تو ابو جہل بھی چینج ہوتا، اور ہوتا تو باقی سب بھی ایک ساتھ ہی چینج ہوتے. امیہ بن خلف تھے، بہت سارے لوگ تھے. اور یہ سب آپ دیکھو کہ آپ کبھی سیرہ میں جاؤ گے تو یہ سارے چچا کزن وغیرہ ہی تھے پیچھے سے، تو فیملی تھی ساری. ابو جہل کی فیملی بھی کچھ 3-4 جنریشن پیچھے چلے جاؤ، کچھ دادا پردادا میں جا کے مل جاتے تھے. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ یہ جو ہدایت کے کام ہے وہ اللہ سے ہے، وہ نبی کے بھی نہیں تھے. نبی کا کام صرف یہ تھا کہ میسج ڈلیور کرنا. رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر، میسج ڈلیور کرنا. نبی کا مطلب ہوتا ہے، نبا سے آتا ہے نیوز پہنچانا. ٹھیک ہے، روٹ ورڈز اس کی یہ ہے. یہ نبی کے کام تو یہی تھے، یہ ان کا فنکشن تھا. اور قرآن میں کلیئر کٹ آیتوں میں بتایا کہ نبی کا اور رسول کا کے کام کیا تھے، اس سے آگے نہ کم، کچھ زیادہ نہیں کچھ کم نہیں. قرآن میں کلیئرلی بتایا ہوا ہے. تو جو ابو طالب کا جو پورا واقعہ ہے وہ تو اس طرح سے ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا. آپ کا پیار، میں اگر فار ایگزامپل کہ میں ایک، اللہ نہ کرے اگر میں ایک مشرک ہوتا اور اگر میری بیٹی آ کے مجھے نالج بھی دے رہی ہے، وہ دیتی رہے، میں جتنا کٹر ہوں اپنی مشرک بن پر پھر تو اسی میں بھی میں نے مرنا بھی. ٹھیک ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے وزڈم ہے کہ وہ کیوں نہیں بنے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور ان کے اپنے اعمال جو بھی ہیں وہ ان کی سچویشن تھی، اس کے بارے میں تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. بے شک ایسا ہی ہے. صحیح. بس
ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہو؟ اور چلے بس یہی سوال تھا. الحمدللہ. چلے پھر آتے ہیں عما کی طرف آتے ہیں. چاچی بیٹھی ویسے نظر نہیں آتی, چاچی اگر ہے تو چاچی پہلے بول دیں. چاچی کی آواز نہیں کلیئر آ رہی. چاچی لیٹ آئی تھی تو کچھ بھی سناؤ, کچھ بھی سننا ہو, کچھ ضروری نہیں کہ پورا ہی جسٹ ہے نا, وہ کچھ بھی کوئی بات کو دل کو لگی ہو, کچھ سنا ہی ہو, ایک لفظ سنا ہو, وہ لگے کہ ہاں یہ بات تو مجھے بہت اچھی لگی, کچھ بھی ہو. وہی جو زنین نے دوبارہ بولا نا 8 نمبر 8 پر جی جی, چلے الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. آمین. چلو پھر عما کی طرف جاتے ہیں. مجھے بھی یہی اچھا لگا, ایک تو انہوں نے ریپیٹ کیا تو اور زیادہ ذہن نشین ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آسانیوں میں سے بھی پھر ان کے قریب ہی لے کے جاتا ہے بے آسانیوں شک میں. بے شک. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی ان میں سے ہوں گے کہ اگر دل صاف ہوں گے, ہمارے ضمیر صاف ہوں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی آسانیوں کی طرف لے کر جائے گا. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. چلے اقرا کی طرف بڑھتے ہیں. میرے آج کا ریفلیکشن یہ تھا کہ ہم نے بالکل انٹروڈکشن میں سے بات کی تھی کہ تسبیح کیا ہے. تو یوزلی ہم ایک جب بھی کوئی دینی کام ہوتا ہے کہ ہم اس نماز ہو, قرآن ہو یا پھر تسبیح ہو, ہم اس کو ایز اے برڈن لیتے ہیں کہ یہ کرنا پڑ جائے گا تو پھر یہ ہے تو وہ ہے. تو اگر ہم اس کو صحیح سے سمجھیں تو تسبیح اللہ کی ہے لیکن وہ ہمارے لیے ہے, مطلب کہ ہمارے بینیفٹ کے لیے. کہ اللہ ان چیزوں کو اللہ محتاج نہیں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے تو پھر تو ہم اس کو دن میں 100 دفعہ کر سکتے ہیں, اس میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی. تو یہ میری تھا کہ تسبیح ہمارے خود کے اچھے کے لیے تو یہ تو ہمیں ریگولیرلی کرنی چاہیے. یا پھر صلاح لے لو, اس کی نماز لے لو, یہ بھی طریقے کی تسبیح. تو اگر اس کو ریگولیرلی ٹائم سے کریں اور یہ سمجھے دماغ میں یہ رکھیں کہ ہمارے لیے اچھا ہے, تو ہم اس میں کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ. چلیے زنیر. یہ سورہ کافی دفعہ ہم نے بچپن سے بھی سنی. ہم جب بھی جمعے کی نماز کے جاتے تھے ہمیں ایک طرح سے رٹ گئی ہوئی تھی سورہ, ہر کسی کو آتی ہے. ہمیں پتا تھا کہ ہر جمعے کی نماز میں سورہ پڑھی جائے گی. ہم بھی امام کی پچھلے کا ریپیٹ کر رہے تھے. ٹرانسلیشن بھی پہلے کوئی پڑھی نہیں ہے تو پر آج کی کلاس میں پورا ایک ڈیپتھ میننگ پڑھ چلے, ہر کلاس پڑھ چلتے ہیں. تو ٹرانسلیشن سفائس نہیں کرتی جتنا ہم پڑھ رہے ہیں, اور جتنا ہم ورڈ بائی ورڈ میننگ پڑھتے ہیں اس کا گہرائی میں زیادہ پڑھ چلتا ہے. مجھے بات کافی اچھی لگی تھی اس سورہ کی, اور جو مجھے کافی پسند آئی ہے کہ جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ ایک پروف ہے کہ یہ جو چیزیں جو اللہ ریمائنڈرز وغیرہ دے رہا ہے اور جو بھی قرآن میں مینشن ہے یہ سب دوسری کتابوں میں بھی تھا. تو یہ ایک اچھا ایسپیکٹ بنتا ہے انٹرپریٹ ڈائلاگ کے لیے. مجھے اس کی کافی اچھی بات لگی کہ اللہ ہمیں بتاتا بھی ہے کہ یہ جو میسج ہے یہ میں نے دوسری کتابوں میں دیا ہوا ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ چیز اچھی رہے گی ڈائلاگ کی. بالکل. اچھا ایک سوال پوچھتا ہوں پھر. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے 5 کتابیں نازل کی تھی, ٹھیک ہے, 5 کتابیں نازل کی تھی. صرف 5 کی تھی؟ ہمیں پتہ ہے 5 تھی. ہمیں صرف 5 کا پتہ ہے, ہمیں 5 کا پتہ ہے. اس کے علاوہ بھی اور تھیں جس کا ہمیں ابھی علم نہیں ہے, یعنی کہ ہمارے علم میں نہیں, لیکن اور بھی 5 کے علاوہ بھی اور تھی. حالانکہ 5 تو کی ہیں, 5 کی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اور تھی. تو جیسے ادھر ہے صحف ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کو کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ ہمیں اس کا نہیں پتا, لیکن اللہ کہہ رہے کہ نہیں, ابراہیم کو بھی نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ویسے یہ تو یہ اسکالرز جیسے ڈسکس کرتے ہیں, ایسے گہرائیوں میں جاتے ہیں کہ صحف ابراہیم کیا تھا. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. کومل. کومل آپ کو تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا کیونکہ تھوڑا مائک نہیں اچھا. اس میں جو سب سے
अच्छी बात मुझे लगी थी कि हमें जो है हमेशा तस्बीह करनी चाहिए अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह की वो हकदार है तारीफ की और इबादत की। तो चाहे हम वो तस्बीह एक्शन से करें, दिल से करें, जुबान से करें, मगर वो भी हकदार है इन सब के। तो आमीन। और बात ये है कि हमें हमेशा अपने आप को प्योरीफाई रखना चाहिए। वो अंदर से भी हो सकता है, बाहर से भी। बाहर से एक तरीका ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि जितना हम इस्तग़फ़ार करते रहेंगे हमारा दिल अंदर से भी उतना ही साफ होता जाएगा। किसी की तरफ कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, किसी की तरफ कोई बुराई नज़र नहीं आएगी, आएगी भी तो हम लोग उसको नज़रअंदाज़ करेंगे। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। शुएब? मेरी बारी। हाँ, आपकी बारी। इस क्लास में खैर ये जो हम लोग तस्बीह करते हैं तो हमें तो सिर्फ एक ही तरीका पता था, कैसे हाथों से तस्बीह करो और अभी तो खैर दो और तरीके मालूम पड़ रहे हैं और इसमें और इजाफा हुआ है। फिर दूसरी चीज़ के हमें मुझे तो खैर ये पता चला कि अल्लाह खौफ किस तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग अल्लाह से डरते हैं, सही है, और हमें अल्लाह खौफ है। अल्लाह खौफ भी एक लाइफ जिस तरह समझाया गया कि किस तरह का होना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, अल्लाह देख रहे हैं हमें, ये सब वगैरह। हम लोग तो दूसरे तरीके से लेते हैं अल्लाह खौफ को, तो ये सब चीज़ें समझ आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको अमल में लेकर आए इंशाअल्लाह। और मुझे एक बात ऐड करनी है। जी, जी। मैंने बोला कि हम जब तस्बीह करते हैं हमारे लिए, तो मुझे एक कुरान की आयत याद आई है, वो काफी ना मैंने पढ़ी हुई, इसमें आता है कि अल्लाह, मैं तर्जुमा बता रहा हूँ। अल्लाह कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम लोग को मुझे जरूरत है। और अल्लाह गनी हमीद है। अल्लाह उनकी का क्या ट्रांसलेशन होगी? किसका? किस वर्ड की? गनी गनी वो आयत कि अल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है। गनी का मतलब होता है कि अल्लाह, वो सेल्फ सफिशिएंट का मतलब ही वही है कि तुम्हें मैं अपना पूरा खुद ही करता हूँ, मेरे पास बहुत है और कभी इस पे कमी नहीं होती। गनी का मतलब वहां से आता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है उसका इंग्लिश मतलब। लेकिन अल्लाह ही देने वाला है, हम अल्लाह पे ही रिलाई करने वाले हैं। वैसे बहुत डीप मीनिंग है उसका, वो इंशाल्लाह कभी हम उस तक पहुंचेंगे तो जरूर डिस्कस डिटेल में करेंगे। लेकिन आइडिया मुझे यानी कि आपकी जो कहने का मतलब है वो समझ आ गया, और बात ठीक है। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, वैसे हम वैसे बात कर भी रहे थे आज, और हमें अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह को हमारी तस्बीह की ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह की तस्बीह करने की ज़रूरत है। अगर आप वाकई में देखें, अगर जो जो सुन्नत में जो जिक्र बताया हुआ है, तस्बीह के बारे में बताया हुआ है, अगर आप नमाजों से हटके अगर आप इनको भी फोकस करें तो आपके काफी गुना जड़ते हैं। जैसे कि सुबह के अज़कार हो गए, जी जी नमाज के बाद अज़कार हो गए, उनका भी कितना फायदा है। जी तो आप अपना खाली फोकस अपनी फर्ज सलाह में ना रखें, जी जी बिल्कुल। इन चीजों को पाएंगे तो काफी आपके लिए कामाल काफी बढ़ते हैं। बिल्कुल, बस फोकस ये है कि जो 5 वक्त में नहीं है वो 5 वक्त के पाबंद हो, जो 5 वक्त के पाबंद हैं वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। वो बढ़ने में तो कोई नहीं है, लेकिन जो 5 वक्त के नहीं है सबसे पहले उनके लिए 5 वक्त के पाबंद हो जाए। और अल्लाह हम सब के इंशाल्लाह, किसी पे नहीं, मुझे लगता है सारे ही 5 वक्त के पाबंद हैं। तो मैं हुस्न ज़न रखता हूँ सबके लिए, तो कोई मसला नहीं। चलो उमैर को मिस नहीं करते। उमैर है ही मैं चले गए? नहीं चले गए? नहीं। अच्छा सुभान अल्लाह, मुझे नोटिस ही नहीं हुआ। तो खैर कोई मसला नहीं। और जुबैर खैरियत से? हाँ, खैरियत से अगले हफ्ते आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। चलिए कम से कम मैं क्लास को इंशाल्लाह कंक्लूड कर दूं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।